اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین سامعین کرام، نماز بری باتوں سے روکتی ہے۔ قرآن شریف میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بدعمل شخص جو گناہوں میں غرق ہے یا اس سے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں، وہ بھی اگر نمازوں پر پابندی اختیار کرتا ہے اور سچے دل سے سچی نیت سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، اور اس میں نماز کا اسے ترجمہ بھی آنا چاہیے، سمجھ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، تو ضرور جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے زندگی سے جو برے اعمال اور گناہ ہیں وہ دور ہوتے جائیں گے۔ وہ گناہوں سے نفرت کرتا چلا جائے گا، بدیوں سے نفرت کرتا چلا جائے گا، اور بشرط کہ وہ نمازوں پر پابند ہو جائے، سچے دل سے جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے اس طرح نماز پڑھے۔ یہ نہیں کہ خالی رسمی طور پر جو ہے نا وہ جلدی جلدی نماز پڑھ کر کچھ سمجھے نہ اور بس ختم کرے، وہ نماز نہیں۔ نماز کو جو ہے وہ سمجھ کر پڑھے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر یقین کر کے نماز پڑھے، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور جو دعائیں مانگتا ہے نماز میں یا نماز پڑھتا ہے، تسبیح و تحمید کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اسے اس کا مطلب آنا چاہیے، یہ وہ سیکھ لے۔ تو جب وہ 5 وقت نماز پڑھے گا تو اس کے اندر سے جو انسان کے اندر جو بھی گناہ ہوں گے، بدیاں ہوں گی، وہ نکل جائیں گی، وہ ہٹتی جائیں گی، وہ گناہوں سے خود بخود باز آ جائے گا صرف اس نماز کی برکت سے۔ یوں نماز جو ہے وہ بے حیائی سے اور بری باتوں سے انسان کو روکتی ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ گناہوں میں غرق ہیں، برے اعمال میں غرق ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا سچے دل سے یہ نیت باندھ لیں کہ انہوں نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور اب ان سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، یا جو ان کے زندگی میں لائف سٹائل میں جو بد عملیوں کی عادت پڑ چکی ہے وہ ہٹ نہیں رہی، دور نہیں ہو رہی، تو اب وہ پریشان ہوتے ہیں بعض ایسے لوگ نا، تو ان کے لیے یہ زبردست نسخہ ہے کہ وہ نمازوں پر پابند ہو جائیں، نماز کا ترجمہ پڑھ لیں، سیکھ لیں، سمجھ لیں، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اور نماز کو اس کے پورے اس حقوق کے ساتھ ادا کرے، پاکیزگی کے ساتھ، اور وضو کر کے پاک صاف جگہ پہ پاک کپڑے پہن کے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، دعائیں کرے، اور اللہ سے دعائیں مانگے، کیونکہ نماز میں تو دعا سکھائی گئی ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ دعا جب پڑھے تو سچے دل سے پڑھے، اس نیت سے نماز پڑھے کہ یا اللہ میں تیرے حضور تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تجھ سے میں مدد مانگ رہا ہوں، میری مدد فرما، میں گناہوں میں غرق ہوں، مجھ میں فلاں فلاں بدیاں ہیں، بدعمالیاں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان سے میں باز آ جاؤں، لیکن میں ہو نہیں رہا مجھ سے کہ میں ان سے باز آ جاؤں، تو میری مدد فرما۔ اور سچے دل سے یہ نمازوں میں یہ دعائیں مانگتا چلا جائے، نمازوں کو نہ چھوڑے۔ تو جب وہ ایسا ہوگا نا تو وہ خود دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرمائے گا، اور اس کے دل میں ان بدیوں سے ایک نفرت پیدا ہو جائے گی، اور وہ چھوڑ دے گا، بدیوں کو وہ چھوڑ دے گا۔ یہ ہوگا بشرط کہ وہ نمازوں پر پابند ہو جائے۔ اب یہ بدیاں نہیں چھوٹ سکتی اگر ایک انسان بانمازی نہیں بن رہا، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ ایک انسان نمازی نہیں بن رہا، وہ بالکل بدیوں کو نہیں چھوڑ سکتا، بلکہ اس میں تو مزید بدیاں آتی جائیں گی، مزید اگر 10% اس میں گناہ پائے جاتے ہیں تو 15%، 20%، 25%
جو جو عمر بڑھتی جائے گی، زندگی میں آگے جاتی جائے گی نا، تو گناہ مزید اس کی شخصیت کا حصہ بنتے چلے جائیں گے، وہ مزید گناہوں میں غرق ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان نمازی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے کیونکہ دنیا میں تو آپ دیکھیں ہر طرف شیطان جو ہے نا، اس نے اپنے پنجے گاڑے میں وہ برائیوں کی طرف بلاتا ہے۔ تو جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ان میں یہ بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ پھر مزید برائیوں میں، گناہوں میں منہمک ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ نسخہ یہ ہے کہ پہلے، سب سے پہلے نمازوں پر انسان اپنے آپ کو عادی کرے، عادی بنائے، اور نمازیں 5 وقت کی پڑھے، اور اس پر قائم ہو جائے، اور سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے نمازیں پڑھے، اس میں دعائیں مانگے، تو وہ آہستہ آہستہ اس میں پھر وہ تبدیلی انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔